ربنا الله قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اور دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین اور دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا آئین جواں مرداں حق کوئی بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں ربا حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب عزیز وقار پچھلے جمعۃ المبارک پہ فضائل اہل بیت کے ساتھ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو عظیم قافلہ ہے یہ مدینہ شریف سے روانہ
ہونے لگا۔ تو یہاں پہ گفتگو ختم ہوئی تھی۔ ویسے تو لوگ 10 پہ آ کے بس ہو جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ اہل سنت تو سارا سال ہی حضرت امام حسین کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ولید کے حکم پہ، اس پیغام رسانی پہ، جو یزید نے سب سے پہلا خط اور آرڈر نامہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے متعلق لکھا کہ اگر یہ بیعت نہ کریں تو ان کے ساتھ سختی کی جائے، تو ولید نے اپنے گورنمنٹ ہاؤس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے، یعنی یہ پہلی گفتگو تھی جو اس موضوع پہ شروع ہوئی تھی، اس نے کہا کہ یزید یہ چاہتا ہے کہ آپ بیعت کریں اور عبداللہ ابن زبیر بیعت کریں، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر حسین بیعت کر لیں گے تو سارے کر لیں گے، اگر حسین نے بیعت نہ کی تو پھر کوئی بھی بیعت نہیں کرے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید سے کہا کہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، میری چند شرائط ہیں کہ یزید کے اندر جو شریعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی خلاف ورزی ہیں وہ ان سے تائب ہو، توبہ کرے، اور جب وہ توبہ کر لے تو میں تیار ہوں۔ بہت سارے عیب جو ہیں وہ تاریخ کے اندر موجود ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا ہے وہ جو اس کی ذات میں نہ تھا، لیکن یہ پیغام جب یزید کو ملا وہ مزید برہم ہوا اور اس نے مزید لکھا کہ ان کے ساتھ نرمی نہ کی جائے۔ تو کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ جانے کا مشورہ دیا۔ تفصیلی بحث بہت زیادہ ہے، لیکن میں اجمالی طور پہ چند چیزیں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ اور ویسے بھی واقعہ کربلا جو ہے نا، اس میں لوگوں نے بڑی ڈرامے بازیاں بڑی کی، سمجھ، یعنی لوگوں کو رلانے کے لیے جھوٹے جو ہے وہ واقعات جو ہے من گھڑت اس میں ڈالیں۔ مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ اس ہفتے میں ٹی وی کے اوپر کوئی پروگرام لگا ہے، اس میں وہ نام تو یعنی وہ جو خطیب صاحب پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، لیکن سنیوں کے پلیٹ فارم سے اس نے یہ ظلم کیا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا جو اندر سے رافضی ہیں، رافضی سمجھتے ہیں نا، جو اہل بیت کی محبت میں حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پاک بیبیوں کے دوپٹے چھین لیے گئے اور انہیں بے پردہ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا؟ حتیٰ کہ اس ظالم شخص نے یہ بھی کہا کہ کپڑے جو ہیں وہ بھی معاذ اللہ، حالانکہ تاریخ کے اندر کوئی ایسی بات موجود نہیں۔ یزید کا جتنا جرم ہے اتنا ہی اس کے پلے ڈالنا چاہیے نا، یہ کام ایک بندے نے کیا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ وہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ملوث تھا، آپ کی شہادت میں ملوث ہے، یہ اس کا بدترین عمل اور بدترین کردار ہے، لیکن جو کام کیا نہیں گیا تاریخ کے اندر اس کو منسوب کرنا۔ اور پھر دوسری بات، پتہ نہیں لوگ اس کو محبت اہل بیت کہتے ہیں۔ یہ جو ہفتہ گزرا ہے نا، اسی ہفتے میں پروگرام پرسوں میرے خیال میں فرما رہے تھے کہ وہ لگا ٹی وی کے اوپر۔ تو یہ میں اکثر دوستوں سے یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام لگتے ہیں نا، یہ مذہبی پروگرام، ان میں ہر بندے کی گفتگو نہ سنا کریں۔ انہوں نے چوں چوں کا مربع جو ہے نا وہ ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ ایک آدمی رافضی ہوتا ہے، وہ سنیوں کے روپ میں ادھر پہنچا ہوتا ہے، ایک خارجی ہوتا ہے، وہ سنیوں کے روپ میں ادھر پہنچا ہوتا ہے۔ آپ جب گفتگو سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی لو جی ہم نے تو ٹی وی کے اوپر سنی ہو بات، یہ فلاں چینل تھا، فلاں چینل تھا، فلاں چینل تھا، تو اس سے بہت زیادہ زیادتیاں ہو جاتی۔ اب ایک شخص اگر یہ کہتا ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہ جناب ان پاک شہزادیوں کے معاذ اللہ ان کو سمجھ گئے نا،
تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ ان کے سروں سے دوپٹے چھین لیے گئے اور جناب ان کو معاذ اللہ بے پردہ، اور کہتا ہے کہ وہ ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ ایک عورت نے کپڑے پیش کیے. کیا مطلب اس کا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو جن شہزادیوں کے سروں سے دوپٹہ سرک جائے تو سورج چھپ جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کے سروں سے دوپٹے اتار لیے جائیں اور سورج رہے؟ یہ ذاتیں کون سی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک ہے. تو بندے کو جوش میں ہوش سے کام لینا چاہیے، زبان سے کیا نکل رہا ہے اور کیا کلمات زبان پہ جاری ہو رہے ہیں، کہاں تک یہ ذکر جاتا ہے. میں اکثر ایک روایت آپ کے سامنے بیان کیا کرتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا تو ہمیں حکم یہ ہے کہ جب تک تمہارا وضو نہ ہو ان پاک بیبیوں کا نام بھی نہیں لے سکتے. رسول کریم علیہ السلام کے اہل بیت اطہار یعنی جو پاک مستورات ہیں، پاک ہستیاں ہیں، ان کا نام لینا بھی ہمارے مسلک میں بغیر وضو جائز نہیں ہے. تو بہرحال انشاءاللہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو حضرت مولا کائنات خود ان کی طبیعت صاف فرمائیں. یہ کوئی محبت والی بات نہیں ہے، ایسے کیا گیا، ایسے کیا گیا، ایسے کیا، سب غلط ہے. تو حضرت گرامی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چونکہ اخلاقی طور پر اعلیٰ مقام پر فائز تھے، آپ نے تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو تمام صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ مدینہ شریف سے مکہ ہجرت کر جائیں. تو جب آپ نے رات اپنے اہل خانہ میں بیٹھ کے اس پہ مشاورت کی تو تاریخی کتب کے اندر ہے کہ سب کی دھاڑیں نکل گئیں کہ اس شہر کو چھوڑنا بڑا مشکل. یہ ڈر نہیں کہ یزید جو ہے ہمارے ساتھ ہمیں قتل کر دے گا، ہمیں شہید کر دے گا، وہ شہادت کے متلاشی، اور مومن ہمیشہ شہادت کا متلاشی رہتا ہے. لذت اس میں اتنی ہے، اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید اس وقت تک اس کے جسم سے انفصال روح نہیں ہوتا جب تک وہ رب کو دیکھ نہیں لیتا. تو ہر مومن کے اندر شہادت کا جذبہ موجود ہوتا ہے، جس کے اندر شہادت کا جذبہ موجود نہیں وہ مومن ہی نہیں ہے. ڈرا ڈرا دے باڑاں میں پورے محرم دے وچ باڑاں دے ترو گڑ چھڈے، اتنا ہی کوئی بھیانک معاملہ ہوتا ہے شہادت والا. فرمایا شہادت وہ عظیم منصب ہے کہ رب ذوالجلال کے نبی فرماتے ہیں کہ اس وقت تک جسم سے روح نکلتی نہیں ہے جب تک بندہ رب کو دیکھ نہیں لیتا. تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، رج رج کے رب کو دیکھا. سبحان اللہ، رج رج کے رب کو دیکھا. تو جس نے رب کو دیکھا، اور یہ شہادت یا موت جو ہے نا یہ آخرت کے حکم میں ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ جناب دنیا میں اللہ کا دیدار کس طرح ہو گیا. دنیا میں اللہ کا دیدار صرف رسول کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے بس. تو شہادت کا جو منصب ہے یہ آخرت کا حکم ہے، اور رسول کریم علیہ السلام کے معراج کے متعلق بھی علماء فرماتے ہیں کہ وہ آخرت کے حکم میں تھا. دنیا میں رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اعزاز بخشا ہے. اور یہ بھی ہمارا یہ قیدہ ہے. یہ کن کا قیدہ ہے؟ نعرہ تکبیر والوں کا، نعرہ رسالت والوں کا، نعرہ حیدری والوں کا، نعرہ تحقیق والوں کا، نعرہ غوثیہ والوں. جتنے بھی اللہ کے پاک بندوں کے مقامات ہیں ان کو ماننے والا مسلک صرف اور صرف اہل سنت کا ہے. سمجھ آئی بات؟ کسی کو امام حسین کہنا پسند نہیں ہے، کسی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا پسند نہیں ہے، لیکن ہم وہ ہیں جنہیں حسین بھی پسند ہے، امام بھی پسند ہے. اب محفل کا نام ہے ذکر حسین، اگر آپ یہ لکھ دیں محفل ذکر امام حسین تو کیا ہوتا ہے؟ 2.5 کتابڑیاں پڑھا کے جس کو
مصلی رسول پہ کھڑا کر دیں، یہ جی میرے امام صاحب۔ اب اس لفظ پہ باقاعدہ لوگوں کی کتابیں موجود ہیں کہ حسین کو امام نہیں کہنا چاہیے۔ بغض دیکھے نا کتنا ہے۔ ہم اہل سنت وہ ہیں جو بیلنس کو برابر کرتے ہیں، بات سمجھے؟ جن لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی کہ حسین کو امام نہیں کہنا چاہیے، تو ان کے دل میں اب دیکھ لیں کتنی محبت ہوگی، کتنا پیار ہوگا۔ یعنی اب مجبور، جس طرح رسول کریم علیہ السلام کے میلاد نے مجبور کر دیا، اب لوگوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ وہ ہمیں بھی حصہ ملانا چاہیے۔ ہر طرف ہر سال یہ اللہ کے نبی کا میلاد تو بڑھتے جا رہا ہے، لوگ قریبی ہوتے جا رہے ہیں، تو چلیں اس نام پہ کچھ ہونا چاہیے تاکہ کچھ جو سیدھے سادھے ہیں نا ان کو پھنسانے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح اب ذکر حسین کی محفل، حسین کو امام کہنا تمہارے نزدیک بہت بڑا جرم ہے، تم کس منہ سے ذکر حسین کروا رہے ہو گے؟ بات سمجھ رہے ہیں کوئی؟ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھیں، یقین کریں دل دکھتا ہے جب ایک شخص اٹھتا ہے اور اس کا بڑا مقام مرتبہ کہتا ہے کہ جناب یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کتابیں موجود ہے، بھری پڑی ہیں، 2 شہزادوں کی جنگ تھی، امام حسین اقتدار کی ہوس میں نکلے تھے، بتائیں؟ بلکہ میں نے تو امام حسین، اس نے کہا حسین اقتدار کی ہوس میں نکلے تھے، اے شیخ القرآن، شیخ الحدیث، کیا فائدہ ہے ایسے قرآن سیکھنے کا، کیا فائدہ ہے ایسی حدیث پڑھنے کا جس میں اللہ کے نبی کا دل دکھ جائے؟ حضور نے فرمایا جس نے حسین کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، بات ختم ہو گئی بس۔ اور یہ نہیں فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے کہ زندگی میں، یہ نہیں کہا زندگی میں کہ میری ظاہری زندگی میں جس نے حسین کو میرے سامنے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، بلکہ حضور نے مطلقاً چھوڑا کہ میری ظاہری زندگی میں بھی اور میرے دنیا سے جانے کے بعد۔ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت جب حاضر ہوئی نا رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ کی طبیعت علیل ہے، اور حضور اشارہ فرما چکے تھے دنیا سے رخصت ہونے کا، تو میرے ان بیٹوں کو کچھ خیرات ہی دے دیجئے۔ دونوں شہزادوں کو پکڑ کے سیدہ لے گئی کہ ان کو خیرات دیجئے۔ رسول کریم علیہ السلام نے حسن کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، فرمایا یہ جو میرا پتر ہے نا، حضور اپنا پتر کہتے تھے، بیٹا کہتے، یہ جو میرا بیٹا ہے نا حسن، اس کو میں اپنی ہیبت اور سرداری دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی دولت دے دیتے، آپ انہیں کوئی وراثت دے دیتے، کوئی زمین دے دیتے، کوئی حکومت دے دیتے، دے سکتے تھے کوئی نہ، لیکن حضور نے کیا کہا؟ بتایا کہ نبی کی وراثت دولت نہیں ہوتی، ہیبت اور سرداری۔ اب ہیبت کیا ہے، سرداری کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ اب یہ کوئی تولی بھی نہیں جا سکتی کیسی۔ نمبر 2، امام حسین کو سینے سے لگا، کہا فاطمہ یہ جو میرا پتر ہے، یہ جو میرا شہزادہ ہے، میں اس کو اپنی شجاعت، بہادری اور سخاوت دے رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ اپنی شجاعت اور سخاوت عطا کر رہا ہوں۔ اب شجاعت کیسی ہوتی، اس کا وجود ہے کوئی، ٹھیک ہے؟ سخاوت کیسی ہوتی، اس کا وجود ہے کوئی، اور یہ تمام صفات امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی میں موجود تھی۔ حسن سردار بنے، اور حسین جیسا شجاع کوئی نہیں، آپ جیسا سخی کوئی نہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن 3000 دینار ایک شخص دے کے گیا، تو میں اپنے ابا جان کے پاس بیٹھا تھا، امام زین العابدین، ہم اٹھ کے گھر جانے لگے تو ابا جان نے سارے دینار رستے میں غریبوں فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ جب گھر پہنچے تو میں نے کہا ابا جان کوئی اپنے لیے بھی رکھ لیتے، سارے دے کے آ گئے۔ تو فرمایا بیٹا یہ جو ہم نے دیے ہیں یہ اپنے لیے تو دیے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا ابا جان وہ کیسے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ سخاوت، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ بیٹا تمہیں پتہ ہے اللہ کا فرمان ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اسے دگنا دیتا ہے. ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا اور ہمارے گھر میں رب کائنات دگنا دے گا. یہ سخاوت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ. تو میں عرض کر رہا تھا ذات گرامی کہ اس طرح کے جب جملے کسے جاتے ہیں تو دل دکھتا ہے, تکلیف ہوتی ہے ایک ایسے شخص کو جس کے دل میں رسول کریم علیہ السلام کی محبت, صحابہ اور اہل بیت کی محبت, دراصل حضور کی محبت, جس کے دل میں حضور کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت نہیں, اس کے دل میں رسول پاک کی محبت بھی نہیں ہے. تو بندہ کیسے ایک بندہ لکھ سکتا ہے, ایک مسلمان جس نے کلمہ رسول پڑھا ہوا, رسول کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا, یار وہ کس طرح لکھ لے کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. شہزادے ایسے ہوتے ہیں جو محرمات سے نکاح کو جائز سمجھتے ہوں, ماں بہن بیٹی سے نکاح کو جائز سمجھتے ہوں. شہزادے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کتے اور ریچھ ان کی لڑائی دیکھنے کے شوقین اور خود لڑانے والے ہوں. شہزادے ایسے ہوتے ہیں جو شراب کے عادی ہوں. ان جیسا حسین جیسا کوئی نہیں. اور یہ اعتراف امام حسین کے اہل خانہ بھی کرتے تھے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں محمد بن حنفیہ غیر فاطمہ سے. تو حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اپنے گھر میں کہ امام حسین ملنے کے لیے چلے. تو اپنے بھائی کے پاس بیٹھے رہے, یعنی باپ کی طرف سے سگے ہیں, ماں کی طرف سے سگے نہیں ہیں. تو کسی بات پہ نا تلخی ہو, امام حسین ناراض ہو کے آ گئے کہ میں اب تمہارے گھر دوبارہ نہیں آؤں. حضرت محمد بن حنفیہ کو کسی بندے نے کہا کہ حسین آپ سے ناراض ہو کے چلے گئے, واپس نہیں آئیں گے, تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے. کہا خاموش ہو جاؤ, بھائی تو میرا ہے نا, آئے گا, میرا بھائی آ جائے گا. حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چمڑے کا ٹکڑا لیا, اس کے اوپر جو بھی اس دور میں جس طرح لکھا کرتے تھے, یا پتا تھا یا چمڑے کا ٹکڑا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جان آپ بڑے ہیں, میں چھوٹا ہوں, تو آپ کی والد گرامی بھی علی ہیں اور میرے والد گرامی بھی علی ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کی ماں فاطمہ تو زہرا ہے, میری ماں فاطمہ نہیں. آپ کی ماں خاتون جنت ہے, مجھے وہ مقام حاصل نہیں, مجھے وہ منصب حاصل نہیں ہے جو آپ کو حاصل ہے. اور دوسرا, آپ کے نانا اللہ کے آخری نبی ہیں اور میرا نانا نبی نہیں ہے, محمد عربی نہیں. اس لیے آپ مجھ سے عزت و عظمت میں, فضیلت میں, مقام و مرتبہ بہت اعلیٰ ہیں. گھر والے کہہ رہے ہیں, اور میں نے آپ کے نانا کا فرمان سنا ہے کہ جب دو آدمی آپس میں, غور سے سنیے, جب دو آدمی آپس میں جھگڑ پڑیں تو ان میں سے جو صلح میں پہل کرے وہ جنت میں آگے ہوگا, دوسرا پیچھے ہوگا. سمجھ رہے, وہ جنت میں آگے ہوگا, دوسرا پیچھے ہوگا. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں, میں آگے ہوں آپ پیچھے ہو, میرے بھائی کو میری کمر ہو جائے. جنت کے اندر بھی آپ کا مقام و مرتبہ میں برقرار رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کمر نہیں کرنا چاہتا. کبھی بھائی بھائی کے بارے میں بھی ایسی بات کر دے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار اور آپ کے اخلاق سے آپ کے اہل خانہ متاثر تھے, یہ کردار تھا. اللہ اکبر. حضرت گرامی حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے یہ سب سے پہلے بڑا مشکل مرحلہ مدینے کو چھوڑنے کا تھا. جب نام لیا نا گھر میں تو سب کی دھاڑیں نکل گئی, خوف یزید سے نہیں نکلیں کہ مدینہ کو کیسے چھوڑا جائے. جس شہر کے لیے میرے آقا جب داخل ہوتے مدینہ شریف میں اپنے گریبان کھول دیتے اور حضور فرماتے مدینہ کی مٹی بڑی خوشبو والی ہے. اتنی محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے فرماتے. تو جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار تھا, اپنے اہل خانہ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے مزار پہ
آخری سلام کرنے کے لیے آئے۔ پورے مدینہ شریف میں تمام لوگ جو ہے وہ رو رہے تھے، اور میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا جان کے مزار پہ سلام کرنے کے لیے، مزار مصطفیٰ پر، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، مزار مصطفیٰ پر شام ہوتے ہی امام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، اجازت کی غرض سے آخری کرنے سلام آئے، کہا رو کر سلام ہے تاجدار عالم امکان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشائے داماں۔ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ، اے میرے نانا جان، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشائے داماں۔ پتہ یہ چلا کہ قبروں والے سنتے ہیں، قبروں والے سنتے ہیں، ورنہ امام حسین کیا کرنے آئے مزار مصطفیٰ؟ اور روزہ رسول کی حاضری سنت حسین بھی ہے، سنت حسین بھی ہے، اور پھر کہا اجازت کی غرض سے۔ اجازت زندہ سے لی جاتی ہے یا دنیا سے چلا جائے اس سے لی جاتی؟ زندہ سے لی جاتی۔ پتہ چلا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول کریم علیہ السلام اپنے مزار میں زندہ ہے اور فیض تقسیم کر رہے ہیں۔ تمہیں مبارک ہو، سنیو، اللہ کے فضل سے ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول کریم علیہ السلام کے مزار پہ آ کے عربی اشعار کے اندر حضور کی بارگاہ میں مناجات اور عرض کر رہے ہیں، ذرا دیکھو تو چہرے سے اٹھا کر گوشائے داماں، حسین ابن علی پر تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں۔ اے میرے نانا جان، جن گلیوں میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہو کے آپ مجھے اٹھا کے جن گلیوں میں پھرایا کرتے تھے، آج وہ گلیاں مجھ پہ تنگ ہیں۔ یزید کہتا ہے میری بیعت کرو یا شریعت مصطفیٰ سے اعراض کرو۔ نانا جان، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن آپ کی شریعت سے دور نہیں ہو سکتا۔ ذرا دیکھو یا رسول اللہ، نانا جان اپنے چہرے سے پردہ اٹھاؤ، حسین ابن علی پہ تنگ ہیں طیبہ کی اب گلیاں۔ اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے کرتے کہنے لگے، یزیدی دور ہے، اسلام ہے سرکار خطرے میں، یزیدی دور ہے، اسلام ہے سرکار خطرے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے 60 ہجری سے پہلے پہلے دنیا سے اٹھا لینا۔ کسی نے پوچھا، اے عبد الرحمن، اے ابو ہریرہ، وجہ کیا ہے 60 ہجری سے پہلے پہلے کیوں یہ دعائیں مانگتا ہے مجھے دنیا سے اٹھا لینا؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، نخیز لڑکوں کی حکومت ہوگی، بڑے ظلم ہوں گے، بڑی زیادتیوں۔ ابو ہریرہ اس کو دیکھ نہیں سکے گا، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے جو رسول کریم علیہ السلام سے
فیض اکتساب، حضور کے سامنے بیٹھتے حدیثیں سنتے رہتے تھے. جناب ابو ہریرہ کے ذہن مبارک میں یہ حدیث گونجتی تھی. کون سے؟ کہ جس میں نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، جبریل نے آ کے بتایا، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت کے بدبخت لوگ آپ کے اس شہزادے کو شہید کریں گے. آپ کی امت کے وہ لوگ ہوں گے. جناب ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، تو امام عالی مقام نے عرض کیا حضور کی دور میں، حضور کی بارگاہ میں، یزیدی دور ہے، اسلام ہے سرکار خطرے میں، نواسا آپ کا اس وقت ہے دشمن کے نرغے میں. اب ذرا توجہ فرمائیں، جب امام عالی مقام رسول کریم علیہ السلام کے منبر پہ کتے لڑانے والا، ریش نچانے والا، محرمات سے نکاح کو جائز سمجھنے والا، شراب پینے والا، بدکاری کرنے والا، زناکار، جب مصلی رسول پہ چڑھ دوڑا تو درد کس کو تھا؟ تکلیف کس کو تھی؟ جس سے رسول کریم پیار فرمایا کرتے تھے. اگر میرے نبی نے حسین کا گلا، یہاں سے روایتوں میں آتا ہے حضور یہاں سے چوما کرتے تھے، کوئی گلا بھی چومتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی گلا چومتے تھے. حسین تیرا یہ گلا میری شریعت کی محافظت میں کٹ جائے گا. جب یہ خبیث مصلی رسول پہ چڑھ دوڑا تو امام حسین میدان میں آئے. چوں خلافت، اقبال کہتا ہے چوں خلافت رشتہ از قرآن گسیخ. جب خلافت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹنے لگا، جب خلافت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹنے لگا تو حسین میدان میں آیا. امام علی مقام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی شریعت سے، آپ کی شریعت کے مخالف میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. نانا دعا کرنا، جان دے دوں گا، سارا کنبہ قربان کر دوں گا، لہو بہا دوں گا، گلے کٹوا دوں گا، لیکن آپ کی شریعت پہ آنچ نہیں آنے دوں گا. اے امام علی مقام کا نام لینے والو، کیا تم جو حسین کا یہ جو جشن مناتے ہو، جو بھی اپنے لحاظ سے جو پروگرام چلاتے ہو، کیا حسین کی نانا کی شریعت کے مطابق ہے؟ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں خیمے سے نکلنے والے لگے، اپنے اہل خانہ کو بلا کے فرمایا خبردار. بیبیوں سے مخاطب ہوئے، فرمانے لگے کوئی بھی جب میں شہید ہو جاؤں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے تمہیں نظر آئیں، میرا خون بکھر جائے، میرا جسم بکھر جائے، خبردار خبردار اے میرے اہل خانہ، اپنے رخساروں کو نہ پیٹنا، اپنے سینے پہ تماچے نہ مارنا، کیونکہ رویا ان کو جاتا. اقبال نے کہا تھا ہم زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے. حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے. کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وہ تو جنت میں ہے اور حسین سارے جنتیوں کا سردار ہے. حسینیت پکار پکار کے کہہ رہی ہے، شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے. ہم راہ وفا میں کٹ آئے تمہیں پیار ابھی تک جانوں سے. حسینیت کا پیغام یہ ہے. اور پھر حضرات گرامی دیکھیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ عظیم قافلہ
مدینہ شریف سے نکلا سیدھا مکہ شریف، اور مدینہ سے جب امام علی مقام نکل رہے تھے ہر کوئی رو رہا تھا۔ اس بات پہ نہیں رو رہا تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے، کیونکہ ایمان والے موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ سارے اس لیے رو رہے تھے حسین جب ہمیں رسول اللہ کی یاد آتی ہے تجھے دیکھ لیتے ہیں، تیرے علی اکبر کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جناب علی اکبر ایسے تھے، حضور کی شبیہ تھے۔ جس کا دل محمد عربی سے اداس ہو جاتا وہ حسین کے دروازے پہ آتا اور آ کے کہتا حسین ذرا علی اکبر تو دکھا، ذرا علی اکبر تو دکھا، ذرا سامنے آئے۔ علی اکبر جب سامنے آتے تو ہر کسی کا دل جنہوں نے جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہوا تھا ہر کوئی خوش ہو جاتا۔ شبیہ مصطفیٰ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر آنکھ پرنم تھی جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ اور کہتے ہیں مکہ شریف والے جب مکہ پہنچے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کا قافلہ، بڑا پرتپاک آپ کا وہاں پہ استقبال کیا، سبحان اللہ۔ بڑی محبت سے محبان اہل بیت نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض اکتساب بھی کیا، حضور کی باتیں بھی سنتے رہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی سیکھتے رہے، اور یہ بھی ذہن نشین رہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جہاں بھی جاتے تھے اپنے نانا کا دین پڑھاتے سکھاتے تھے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کسی جگہ پہ یہ نہیں پڑھایا کہ ہمارے ماننے والوں، ہمارے محبوں، میرے نانا کے وفاداروں کو گالیاں دیتے رہنا تاکہ میری محبت تم سے قائم رہے اور تمہاری محبت مجھ سے قائم رہے۔ کسی جگہ پہ حضور نے نہیں فرمایا، بلکہ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب طواف کعبہ میں مشغول تھے تو مختار بن عبید ثقفی جس نے امام حسین کے قاتلوں کو مارا تھا، بہت بری موت مارا تھا، رافضی تھا، اہل بیت سے جھوٹی محبت کرتا تھا، اس نے قتل کر کے جب پہنچا نا حرم پاک میں، اس نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ گفتگو کرنا چاہے، فرمایا خبردار مجھ سے بات نہ کرنا۔ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں لکھا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کہا مجھ سے بات نہ کرنا۔ اس نے کہا کیوں جی؟ کہا میں نے آپ کے بابا کے دشمنوں کو موت کی نیند سلایا ہے، ان کے سر کاٹ کے رکھ دی، ابن سعد کو کہا، ابن زیاد کو، سب کو مار کے رکھ دیا ہے، تو آپ مجھ سے بیزاری کر رہے ہیں، بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، میں آپ کا فرمایا تم جھوٹے ہو۔ کس نے کہا؟ امام زین العابدین نے۔ امام زین العابدین کچھ نظر نہیں آیا انہیں، بہت صاحب کشف شخصیت تھی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم جھوٹے ہو۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا تم ہم سے محبت کا تو دعویٰ کرتے ہو لیکن میرے نانا کے یاروں کو گالیاں دیتے ہو۔ جو میرے نانا کے وفاداروں کو برا سمجھے، تمام صحابہ کو برا سمجھ، جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ان کو برا سمجھے، زین العابدین کے پاس کوئی جگہ نہیں اس کے بٹھانے کے لیے۔ بات سمجھ رہے؟ تو پھر آج اگر کوئی یہ کہے ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، تو امام زین العابدین فیصلہ فرما چکے ہیں نا۔ پتہ چلا اہل بیت کی محبت کی آڑ میں اگر حضور کے صحابہ کو کوئی ان کے متعلق، میں نے عرض کیا نا کہ ہمارا مسلک وہ ہے جو تھوڑا سا بیلنس سے چلتا ہے، یعنی جوش میں ہوش جو ہے وہ قائم رکھنے بڑے ضروری ہوتے ہیں۔ جوش بھی ہونا چاہیے، جوش سے بھی بڑے بڑے کام جو جوش میں نہ آئے تو نہیں ہوتے، لیکن جوش میں ہوش اکثر نہیں رہتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ عظیم قافلہ اب مکہ پاک میں موجود ہے، بڑی مشاورتیں ہوئیں، بہت سارے معاملات بنے، بالآخر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے۔ مکہ پاک میں دیگر کافی لوگوں نے یہ کہا، کیونکہ یہاں مکہ پاک میں عرضیاں خطوط جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے تھے کوفیوں کے، کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں۔ لیکن یہ پیار اوپر سے تھا،
بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ پیار اندر سے کر رہے تھے، پر دیکھا نا جب سوٹا دیکھا، بڑے بڑے محبت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جناب ہمیں آپ سے بڑی بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، تو جب مشکل وقت ہوتا ہے نا بھاگ جاتے ہیں۔ ذمہ دار دکھائے نا آنکھیں، خبردار اس کے پاس گئے نا تو تمہیں یہ کر دیں گے۔ اب کوفیوں نے ایسے ہی کیا اور یہ ان کی عادت برقرار رہی۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں اب تک ایسے ہی ہے۔ لیکن اچھے لوگ بھی ہوئے ہیں کہ جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام محمد باقر کے بھائی ہیں، امام جعفر صادق کے امام جعفر صادق کے بھائی ہیں، بعض نے کہا کہ امام محمد باقر کے بیٹے ہیں، بعض نے کہا امام محمد باقر کے بھائی ہیں امام زید۔ تاریخ میں ان کا نام نہیں لیا جاتا، پتہ ہے کیوں نہیں لیا جاتا؟ امام زید نے جب امامت کا دعویٰ فرمایا تو 40,000 سے زیادہ کوفی جو ہے انہوں نے امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ ادھر حشام بن عبد الملک کی حکومت تھی، اس نے 50 60 70 ہزار کا لشکر بھیج دیا۔ اس نے کہا مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ جناب یہ سارے ان کے بیعت ہو جائیں اور یہ اپنی یہاں پہ عقیدت کا اظہار کرنے لگ جائیں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا یہ۔ اس نے جب فوج بھیجی نا تو امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر یا عصر کی نماز کی امامت فرمانے لگے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو 40,000 میں سے 39,500 غائب تھے، 500 بندے آپ کے ساتھ تھے۔ اچھا اس کی وجہ کیا بنی؟ امام زید رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں پہنچے، سامنے جب آمنے سامنے فوجیں ہوئیں تو امام زید کے جو ساتھ آئے تھے نا وہ 40,000، انہوں نے کہا جی ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیں۔ آپ نے فرمایا یہ کوئی سوال کرنے کا وقت ہے کہ ادھر سے فوج حشام بن عبد الملک کی ہمارے سامنے، ادھر سے تم پوچھ رہے ہو کہ سوال کا جواب دے دیں، کوئی بات ہے کرنے کی؟ تو حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بولو کیا سوال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کا صدیق اور عمر کے ابو بکر، صدیق نہیں، ابو بکر اور عمر کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ یہ کوفیوں نے، مریدوں نے، پڑھیں تاریخ پڑھیں، ہم وہ چیزیں پڑھتے ہیں اگر کسی کا ذہن غلط ہے نا تو وہ وہی چیز پسند کرے گا جو غلط ہے، اس کو پڑھے گا دوسری کو چھوڑ دے گا، لیکن نہیں، دیانتداری سے پڑھا کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں زید، آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ محمد باقر کے بیٹے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا ابو بکر عمر کے بارے میں خیالات کیا ہیں آپ کے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی موقع یہ سوال پوچھنے کا؟ لیکن امام زید نے سوچا کہ اگر آج میں ان کو ان کا جواب نہیں دوں گا معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اب دو راستے تھے امام زید کے سامنے، ایک شہادت کا اور ایک ابو بکر اور عمر کی، معاذ اللہ ان کے بارے میں کوئی بات کر دیتے تو شہادت سے بچ جاتے، ان کے خلاف بات کر دیتے۔ حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کیا فرمانے لگے؟ کہتے ہو کوفیو کان کھول کے سن لو، یہ تمہاری پرانی عادت ہے بے وفائی کرنا، لیکن سن لو کان کھول کے۔ امام محمد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جن چھاتیوں کا دودھ پیا، جن گودوں میں کھیلا، میں نے ان چھاتیوں یعنی ان گودوں سے، ان شخصیات سے کبھی ان دونوں کا گلہ نہیں سنا، ایک بات۔ اور رہا دوسری، فرمایا زید اس بھرے میدان میں یہ اعلان کرتا ہے کہ جس طرح ابو بکر اور عمر میرے نانا جان کے خدمت گزار اور ان کے محب تھے، میں بھی اسی طرح ان کا محب ہوں۔ اب جناب حق بات ہوتی تو بری ہے، لیکن ہم اپنے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے دائرے میں رہ کے چلتے ہیں، کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں الحمدللہ، اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے، اور یہی بات ہماری بخشش کا ذریعہ، ورنہ اعمال پہ جائیں تو کچھ نہیں ہے۔ اس لیے میں بارہا آپ سے یہ کہا کرتا ہوں، کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، اپنے عقیدے پر کسی سے کمپرومائز نہ کرنا، برباد ہو جاؤ گے۔ جس شخص کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے
اس پر کوئی اعتماد نہیں، اس پر کوئی اعتقاد نہیں، اس کی کوئی بات قبول نہیں، اس لیے کہ جو رسول اللہ کا، حضور کے اہل بیت کا، حضور کے صحابہ اور حضور کی امت کے اولیاء کا ادب نہیں کر سکتا، وہ کسی کا ادب بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ان سے جو وفا نہیں کر سکتا وہ کسی سے وفا نہیں کر سکتا۔ جائیں تعلقات پہاڑ میں جاتے ہیں جائیں، تم تعلقات بچاتے بچاتے اللہ کے نبی کو، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنا چاہتے ہو، امام علی مقام کو ناراض کرنا چاہتے ہو، جو ان کو شہزادہ ان کے مقابلے میں یزید کو کہ تم ان سے ملنا اور ان سے جفیاں ڈالنا، اس کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ ہم محبان اہل بیت ہیں۔ کوئی یہ محبت والی بات نہیں ہے جس سے اہل بیت کی محبت کی بو آئے، یعنی اہل بیت کے بغض کی بو آئے۔ دور ہو جاؤ اس سے، کچھ بھی نہ لڑو نہیں اس سے، لیکن اس سے دور ہو جاؤ کہ ہم تیرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ تمہارے نزدیک تو یزید امیر المومنین ہے، کیسے دھڑلے سے تم بیان کر دیتے ہو؟ حضرت امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اعلان کر دیا، فرمایا جتنی محبت وہ میرے نانا سے کرتے تھے، سن لو کوفیو کان کھول کے، میں زید محمد باقر کا بیٹا، اور محمد باقر زین العابدین کا بیٹا، اور زین العابدین حسین کا بیٹا، اور حسین علی کا بیٹا، حسین علی کا بیٹا۔ میں اس بڑے مجمع میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جتنی محبت ابو بکر، آپ نے کہا صدیق اور عمر، انہوں نے کہا ابو بکر، امام زید نے کیا کہا؟ صدیق اور عمر جتنی محبت میرے نانا سے کرتے تھے اتنی محبت میں ان سے کرتا ہوں۔ 39,500 بھاگ گئے۔ امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہشام بن عبد الملک کی فوج نے پھانسی پہ لٹکا دیا۔ آپ کا جسم مبارک پھانسی پہ لٹک گیا، جھول رہا تھا، اور قیامت تک اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ اس بھرے میدان میں نے اپنی شہادت اور اپنی موت کو قبول کر لیا، لیکن صدیق و عمر کے بارے میں زبان نکل کوئی بات غلط نہیں کی۔ تو حضرت گرامی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، پورا خاندان آپ کا جو ہے وہ صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے، اور صحابہ اکرام ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب آپ مکہ سے روانہ ہوئے، صحابہ اکرام نے کہا حسین تمہیں دیکھ کر اور تمہارے بچوں کو دیکھ کر رسول کریم علیہ السلام کی یاد آتی ہے، تم اس لیے نہ جاؤ۔ لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ میں کربلا ضرور جاؤں گا، مجھے کوفیوں نے بلایا ہے، ان کی عقیدتوں کا مسئلہ ہے، اور یزید کا جو اس کا بنایا ہوا جو نظام ہے وہ سارے کا سارے میرے نانا کی شریعت کے منافی ہے، لہٰذا میں ان کو بگڑتا دیکھوں، اللہ اکبر، اور میں اس پہ بولوں نا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ لیجیے جناب، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ پاک سے کربلا کی طرف آپ سفر کرتے ہیں، اور اس سفر میں رستے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیا کرامتیں، کیا کیا شانیں، کیا کیا عظمتیں، کیا کیا آپ نے اپنے اس عظیم نور جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کو عطا ہوا تھا، اس کی کیا کیا کرامتیں آپ نے دکھائی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک انشاءاللہ پورا محرم، لوگ تو 10 پہ بس ہو گئے، ہم انشاءاللہ پورا محرم ہی حسین کی یاد میں منائیں گے۔